بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو مساوات کی بنیاد پہ اللہ نے اس نظام کو نہیں چلایا۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق پہ ترجیح عطا فرمائی ہے۔ پھر انسانوں میں بھی سب کو ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر پیغمبروں کو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر ان چاروں کو بھی ایک جیسا مقام اللہ نے نہیں دیا۔ ان میں سب سے افضل مقام اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اوقات ہیں، وقت ہیں، ان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو ان بقیہ 6 دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے مہینوں میں تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ رمضان میں جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو پورے سال کی نیکی ایک طرف اور رمضان کی نیکی ایک طرف، کئی گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پورے رمضان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ 2 عشروں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شد میزرہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تہبند کس لیا کرتے تھے۔ یہ کنایہ ہے عبادت سے کہ بالکل پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا، بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں عبادت کی طرف لانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کسی طرح کسی بہانے آ جائیں، یہ جو اللہ کی طرف سے پیکج ہمیں ملتے ہیں یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے، کہ ہم جیسے نالائق شاید ثواب کا سن کے کہ بھئی ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، تو جیسے مارکیٹوں میں غریب آدمی بھی وہ اس جو ہے پیکج کی وجہ سے خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح جو بھی آخرت کی لالچ رکھنے والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ گنہگار ہیں لیکن اس پیکج سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ان کو موقع دیتا ہے۔ پورے سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ، میری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، میری طرف سے ایک نیکی پہ لاکھوں نیکیاں دی جا رہی ہیں، آؤ میری طرف اور اس بہانے کچھ عبادت کر لو۔ تو عقل مند لوگ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیش کردہ اس آفر سے اور اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے 1000 مہینے عبادت کی، جو تقریباً 83 سال بنتے ہیں، تو 83 سال کی عبادت کا اجر ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت کا اجر ایک طرف۔ آپ بتائیے کتنا بہترین اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ کتنا بہترین پیکج ہے، تو اتنا زیادہ اس میں ثواب۔ اور اللہ نے بتایا کہ یہ ایسی برکت والی رات ہے، 2 جگہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور یہ برکت والی رات ہے۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے برکت والی رات، ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے قدر و منزلت والی رات، اور دونوں جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رات کی سلیکشن کی ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے۔ تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا اجر ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ 83 سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اس ایک رات میں آپ عبادت کریں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ
جو عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اور 83 سال کی عبادت اپنے کھاتے میں اپنے اعمال نامے میں ڈال لیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں، پوری رات سوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی جماعت سے پڑھی، کسی درجے میں ان کو بھی ثواب مل گیا، تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھ لیں جتنی اللہ نے توفیق دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو بہت حد تک ضائع کر دیا، لیکن خسارے والا کام انہوں نے نہیں کیا۔ خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، گناہ کر رہے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، تو یہ بدبخت لوگ ہیں۔ تو خوب یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے، ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، طاق راتوں میں جو عبادت کرے گا، تمام طاق راتوں میں، 21ویں میں، 23 میں، 25 میں، 26ویں، 27ویں رات، 29ویں رات، تو اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو پورے آخری عشرے میں تمام طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں، ان کو لیلۃ القدر ملے۔ تو اگر اللہ رات متعین کر دیتے تو پھر تو ہر آدمی اس لیلۃ القدر میں جاگ لیتا، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بھئی جو طلب کرے گا اور تمام راتیں جاگے گا اس کو تو یقینی طور پر لیلۃ القدر ملے گی، اور جو تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکوک ہے، امکان ہے کہ مل جائے، امکان یہ بھی ہے کہ نہ ملے۔ تو اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یقینی طور پر تعیین نہیں کی گئی۔ بہرحال بہت کثرت سے اس بارے میں روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کچھ بدعتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، جتھے بنا کے مسجدوں میں جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا، یہ تمام چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں، اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بدعت ہو جائیں گی، سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں۔ انفرادی عبادت ہونی چاہیے، نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی اسی طریقے سے، یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ صورت، دوسری میں یہ صورت، یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ بدعت ہے، ان کا حقیقت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تلاوت کریں، دعائیں مانگیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں، اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں۔ گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد میں شور شرابہ کرنا، لیلۃ القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا، پھر لیلۃ القدر کی رات پہ پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں، یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں۔ بیان بھی ہونے چاہیے مختصر، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اتنی کثرت سے عبادت کرنا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے، نیند سے حالت خراب ہو جائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی عبادت ہو وہ طبیعت میں نشاط کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے، اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔